استغفار ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جسے اگر انسان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اپنائے تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا کام ہے جو کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا ہے، رزق کی تنگی ہے، دل بے سکون رہتا ہے، یا بار بار مشکلات آپ کا راستہ روک رہی ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو صرف یہ نہیں بتاؤں گی کہ استغفار کیسے پڑھنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاؤں گی کہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے، دعا کس طرح کرنی ہے، استغفار کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجیے، استغفار صرف ایک الفاظ نہیں، یہ اپنی رب کی طرف واپس آنے کا راستہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب انسان اپنی غلطی مان کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی ترغیب دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے استغفار کو معمولی نہ سمجھیں، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، استغفار کوئی جادوئی وظیفہ نہ سمجھیں کہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا اگلے دن میرا ہر کام لازمی بن جائے گا۔ نہیں، ہم استغفار اللہ کی رضا، مغفرت، رحمت کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اب آتے ہیں اصل طریقے کی طرف۔ آپ صبح فجر کے بعد چند منٹ صرف اللہ کے لیے نکالیں، اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں، خاموشی سے بیٹھ کر دل کو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کریں، پھر آہستہ آہستہ پڑھیں استغفر اللہ۔ آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، 300 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، یا جتنا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں صرف تعداد نہیں، دل کی کیفیت بھی ضروری ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں تو دل میں یہ احساس ہو کہ یا اللہ، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما، میں کمزور ہوں تو مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ پھر اپنی جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، اگر رزق کی پریشانی ہے تو کہیں یا اللہ میرے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے، میری تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو کہیں یا اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اس میں برکت عطا فرما اور میرے لیے اس کے راستے کھول دے۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو کہ یا اللہ ہمارے گھروں سے بے سکونی دور فرما، دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اور اگر آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، تو بس اللہ کے سامنے بیٹھ کر دل کھول کر بات کریں، کیونکہ مائی ڈیئر ونز، اللہ کو ہماری زبان کی خوبصورتی نہیں، ہمارے دل کی سچائی چاہیے۔ آپ روتے ہوئے دعا کریں، خاموشی سے دعا کریں، اپنے الفاظ میں دعا کریں، لیکن اپنے رب سے امید مت چھوڑیں۔ اور صرف صبح ہی نہیں، دن کے کسی بھی وقت استغفار کر سکتی ہیں، گھر کے کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، سفر میں، فارغ بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سونے سے پہلے بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ لیکن ایک اور اہم بات، اگر ہم زبان سے استغفار کریں اور ساتھ جان بوجھ کر وہی گناہ کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق مارتے رہیں، کسی کا دل دکھاتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، تو ہمیں اپنے عمل پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ سچا استغفار صرف زبان سے نہیں کہنے کا نام نہیں، سچا استغفار یہ بھی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، اللہ سے معافی مانگے، اور جہاں ممکن ہو اپنی اصلاح کرے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کریں، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگیں، غلط راستے پر ہیں تو واپس آنے کی کوشش کریں۔ یہی استغفار کو ہماری زندگی میں حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ نے آج سے استغفار شروع کر دیا ہے تو لیکن کل ہی آپ کا کام، آپ کی مشکل حل نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو، یہ مت کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی اللہ ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، کبھی کسی ایسی مصیبت کو ہم سے دور کرتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا کام ہے استغفار کرنا، دعا کرنا، جائز کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ آپ صرف دعا کر کے بیٹھ نہ جائیں، رزق چاہیے تو کوشش بھی کریں، کام چاہیے تو تلاش بھی کریں، رشتہ بہتر کرنا ہے تو اپنا رویہ بھی بہتر کریں، پریشانیاں ختم کرنی ہے تو اس کے جائز اسباب بھی اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے تعلق بھی مضبوط کریں۔ تو آج سے ایک چھوٹا سا معمول بنا لیجئے کہ صبح فجر کے بعد استغفار، دن میں بھی جب بھی وقت ملے استغفار، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے پورے دن کا جائزہ لے کر اللہ سے معافی مانگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، اور میرے حال سے اور مجھ سے واقف ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا کام انسانوں کے حساب سے مشکل ہو، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے اپنی پریشانی کو اپنے دل پر اتنا سوار نہ کریں کہ اللہ کی رحمت ہی بھول جائیں۔ استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور امید قائم رکھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز حاجاتیں پوری فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ کر رہی ہیں تو کامنٹس میں ضرور لکھے گا، یا اللہ مجھے سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، کیا معلوم آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کو امید دے دے اور اسے اپنے رب کی طرف واپس آنے کا سبب بنا دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کسی بہت سے اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تو پلیز مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ